ہاں ایڈم بھائی، ایک سوال ہے آپ سے. جی صاحب. یہ رجم کی آیت کے بارے میں ہی ہے کہ بکرا اس کی آیت کو کھا گیا تھا کچھ اس طرح سے جی صاحب بالکل. حدیث کے اندر؟ جی صاحب جی جی بالکل. جی. بریسٹ فیڈنگ ایڈلٹ اینڈ رجم کی آیتوں کو بکری کھا گئی تھی. اور میرا تو بکری کھا خیال ہے گئی تھی. ذاتی طور پہ کہ عائشہ نے خود کھلوایا تھا. اس نے کہا تھا یار اچھا. کہیں میں یا میری جو سہیلیاں ہیں وہ رجم نہ ہو جائیں. تو ایگزیکٹلی. اور پھر اس کا دوسرا یہ تھا کہ مجھے ہر کوئی آ کے میرے پستانوں کو چوسنا شروع کر دے گا اندر داخل ہونے کے لیے. تو اس نے بریسٹ فیڈنگ ایڈلٹ ہاں کی اور یہ والی آیتیں خود جلوائی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ احادیث کے اندر متفق علیہ موجود ہے انفارمیشن ہاں. کہ آپ کچھ جی کر جی نہیں جی. سکتے. حدیثوں کے اندر بخاری سے لے کے چاہے کون سی مرضی پکڑ لیں آپ, اس کے اندر یہ ہاں ہاں ہاں. موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو رجم کی تو بہت ساری ہے، بہت ساری حدیث ہیں. ہاں، کریکٹ. بہت ساری کئی حدیثیں. حدیثوں میں بھرا پڑا ہے نا کہ مطلب حضور نے خود حکم دیا کہ فلاں فلاں مطلب الگ الگ ٹائم میں الگ الگ وقت میں بندے کو رجم کرنے کا. جی. تو اور اب وہ ساتھ میں بکری نہیں بھی کھاتی یا بکری نہیں بھی ہوتی تو بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں, لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کہ پریگننٹ تھی وہ محمد صاحب کے پاس آئی, یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. تو محمد صاحب ہوں. نے کہا اچھا ہاں پہلے بچہ جان اس لو. کو ڈلیور کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہاں, رجم ڈلیور کیا کر کے گیا. آئی تو اس نے کہا اچھا یہ بھی دودھ پی رہی ہے تمہارے پستانوں سے, تو تم جاؤ ابھی دودھ پلاؤ. جی جی اور جی. پھر جب وہ دودھ پلا کے واپس آئی اس نے کہا اچھا پکڑو اس کو رجم کر دو. یعنی رجم کرنا اتنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے وہ بچے کو سزا نہ ملے لیکن بڈھی کو مڑوا دیا اس نے. ہاں. یار تعجب تعجب کی بات. بات ہے ایڈم بھائی کہ اگر مان لو کوئی کسی ہمارے سگے کا کسی نے قتل بھی کیا ہو تو یار سال 1.5 سال 2 سال میں تو بندے کا غصہ ویسے بھی آدھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کس ٹائپ کا بندہ تھا اپنا حضور کی مطلب ایک دم سے ٹکا ہوا تھا, نہ رجم تو کروں گا چاہے 10 سال بعد کروں. بڑے عجیب عجیب لاجک ہیں. قرآن کے اندر ہے کہ اگر مومن نے کسی مومن کو مار دیا ہے تو 2 مہینے کا روزہ رکھ کے بچ سکتا ہے وہ. ہوں. عجیب عجیب سا لاجک ہے. اچھا, اور اچھا کافر نے اگر مار دیا تو سر وہ تو فٹ کر کے قتل اس کاف کا ہونا چاہیے. کافر تو ویسے کافر بھی تو قتل ہو جائے گا سر. وہ تو ویسے ہی قابل قتل ہے نا. کافر کی تو تو اچھا, اب یہ محمد, یہ اور ایک اگر مسعود بھائی ہے, وہ بولتے کہ یہ حدیث پوری پڑھ. کون سی حدیث پوری پڑھ؟ حدیث تو نمبر تو بھیج. کون سی پڑھنا ہے پڑھا تو صحیح, نمبر تو بھیج. ایک 1-2 ویڈیوز اور پیش کریے, اس کے بعد حدیثیں پیش کریے, پھر اس کے بعد اگر ہمارے مومن بھائی لوگ آتے تو پوچھا جائے اور اس پہ تھوڑا بات چیت کی جائے. سر جو بھی مومن ابھی بھی آنا چاہتا ہے اسے آنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری طرف سے تو کھلی چھوٹ ہے, بلکہ میں تو چاہتا ہاں, ہوں مومن آئیں. جب تک وہ نہیں آتے تب تک پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہے نا, ایسا تو نہیں ہم بیٹھ کے انتظار کریں گے. سر یہ میں آپ کو حدیث ایک پریزنٹ کرتا ہوں, اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو ہم اس کے بعد ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ویڈیو کا اثر بن جائے کہ حدیث کی روح سے ہو رہی ہے. بالکل. اوکے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتی ہے, لیٹس سی کہ اگر اس کی اردو موجود ہے, نہیں موجود ہے, سوری. اللہ messenger as saying receiving teaching from me, receive teaching from me, Allah has ordained a way for those. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں, محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سے علم لو. یہ کیا ہو گیا یار, چینج کر دیا آپ نے, حدیث چینج کر دی کسی نے. اوکے, میرے سے ریسیو کرو ٹیچنگ, اور میرے سے ریسیو کرو ٹیچنگ, مجھ سے سیکھو کہ اللہ نے ordain کر دیا ہے ایک راستہ ان عورتوں کے لیے جب وہ شادی شدہ نہ ہوں. unmarried male commits adultery with an unmarried female. تو اگر ایک غیر شادی شدہ عورت ایک غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کرے, سیکس کرے, تو ان کو 100 ہنٹر مارو, 100, اور ان کو 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دو جس بھی علاقے میں وہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. And in case of a married male committing adultery with a married female, اور اگر ایک شادی شدہ نے شادی شدہ کے ساتھ کیا ہے تو ان کو 100 ہنٹر مارنے کے بعد پتھر مار مار کے ہلاک کر دو, رجم کر دو. تو پہلے 100 ہنٹر مارے, اور پھر اس کے بعد اگر زندہ رہ گئے, جو ادموئی لاشیں پڑی ہیں ان کی بیچاروں کی, ان کو آدھا آدھا کھڈے کے اندر ڈال کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے.
تب تک مارے جائیں گے پتھر جب تک وہ مر نہیں جاتی. جب تک ارے تو بھائی سوچنے والے کئی ساری بہت سی بے رحم ویڈیو موجود ہیں. 2-3 تو یار میں نے افغانستان کی دیکھ رکھی ہے. پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگوں کو ویڈیوز نہیں مل رہی. میں تو اس میں تعجب کر رہا ہوں تب سے. سر ویڈیو چلانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے چلیں آپ چلانا نہیں چاہتے ہیں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں آپ کی سٹریم بلاک نہ ہو جائے کسی وجہ سے، ان ویڈیوز کی وجہ سے. سر قرآن کی آیت ہے 24:2. سر آپ حکم کرتے جائیں سر، آپ کو ہم پریزنٹ کرتے جاتے ہیں سر، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم ساری رات بولتے رہیں گے تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہونے لگا. ابھی تو دیکھیں آپ کو دکھاتے کیا کیا آج. کوئی مومن آئے تو اس سے ہم بات کرتے ہوئے دکھائیں، زیادہ مزہ آتا ہے. کوئی ریفیوٹ تو کر سکے، کوئی ہمیں کوئی کہہ تو سکے کہ ہم نے غلط بولا. دکھائیں سر اسکرین میری. اوکے، قرآن کہتا ہے 24:2 میں، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ اور یوم آخرت کو چاہتے ہو. ان دونوں کی اس وقت سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. یعنی جب آپ ان کو ہنٹر مار رہے ہو، 100 کوڑے مار رہے ہو، دے دبا دب، اور تم نے رحم نہیں کرنا، ان کے اوپر پٹی نہیں کھانی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر رحم دلی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آرام آرام سے ہنٹر مارو، دبا کے مارو. تو اس وقت آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوں جو انہیں دیکھ رہے ہوں، یعنی کہ آپ نے سرے عام انہیں کوڑے مارنے، سرے عام. یہ سر پیار محبت ہے جو ان کے بارے میں ہے. بھائی دبے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے اسلام میں شادی کسے کہتے ہیں؟ شادی وہی ہوتا ہے جو نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مہر دیا جاتا ہے. مہر دیا جاتا ہے. مہر کا لفظ آپ قرآن میں دکھا سکتے ہیں شادی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا؟ جی نہیں. نہیں، مہر کا لفظ قرآن میں نہیں، اجر آتا نا. ایگزیکٹلی، اجرت کہتے ہیں. جی اجرت کہتے ہیں کسی بندے کو جب اس نے کوئی کام کیا ہو تو اس کے کام کی اجرت دینا. کریکٹ. تو اسلام کے مطابق جو شادی ہے وہ یہی ہے. یہ دیکھیں، منہا فآتو ہننا اجور ہننا، ان کو ان کی اجرت دی جائے. کن کو؟ جن کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے. اردو میں اگر آپ جاتے ہیں نا، یہ دیکھو، جو عورتیں تمہاری حال ہے، تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو. سر مال کے ذریعے طالب کب بنتے ہیں آپ؟ جس کو یہ لوگ زنا ڈیفائن کرتے ہیں. نہیں، زنا میں سر اب وہ مال شامل نہیں ہے نا. زنا میں تو میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا نا. ہاں، سپوز اگر یہ پروسٹیٹیوشن جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اگر وہ دیکھا جائے تو سر اسلام میں جو شادی ہے وہ ایک ہوں، پروسٹیٹیوشن سے زیادہ کیسے نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل کریکٹ ہے. اچھا، اب اگلا کیا کہتا ہے؟ بشرطیہ کہ حصار نکاح میں ہو، ان کو حفاظت کرو، نہ کہ آزاد شہوت رنی کرنے لگو. بھائی آزاد شہوت رزنی کرنے میں اور اسلامک شادی میں فرق کیا ہو گیا کہ آپ نے صرف 4 لوگوں کے سامنے ایک عورت کو اجرت دی اور اسے کہا کہ میں اب تجھے اپنے گھر لے جا کے تجھے ٹھوکوں گا. جو اجرت دے رہے ہو اسے ٹھوکنے کی دے رہے ہو نا. اجرت ہے، اجور ہننا، ان کی اجرت ہے. مہر کہاں ہے؟ اور اجرت بھی ڈیفائنڈ ہے. اچھا، اب اسلام میں آپ نے شادی کر لی ہے، اور میں ابھی متاع کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی شادی کی بات کر رہا ہوں، نارمل شادی کی بات کر رہا ہوں. ایک مسلمان نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے. وہ کتنے دیر بعد اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ جب اس کا دل چاہے. بہترین. یعنی کہ اور طلاق کو اللہ میاں نے، اب مسلمان مومن آگے کیا کہیں گے؟ طلاق کو اللہ میاں نے برا جانا ہے. اوکے، طلاق کا گناہ کیا ہے مجھے ذرا سمجھا دیں، اور طلاق کی حد کیا ہے مجھے ذرا یہ بھی سمجھا دیں. نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی اس کا ایکسپلیسٹ گناہ ہے. ایکسپلیسٹ گناہ ہے گناہ نا. کیا ہے؟
लाला जी गुनाह है ना कि उसकी बीवी को हलाला करना पड़ेगा, तो उस मर्द पे क्या गुजरती है जब उसकी बीवी का हलाला होता है? मर्द पे क्या गुजरती है? हलाला कर रही है बीवी, गुजरेगी मर्द पे। यानी कि बीवी किसी और के सामने अपने आप को नंगा करके सेक्स कर रही है, मर्द पे क्या गुजर रही है भाई? प्रोस्टिट्यूट वो बीवी बन गई फॉरएवर, मर्द पे क्या सही गुजरेगी? बात है। अच्छा, अब हलाला उसने कर लिया, मुझे ये बताओ क्या पहला मर्द उसे वापस लाजमन लेगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा। पहला मर्द उसे वापस लेगा लाजमी? क्या शर्त है नहीं। कि पहला मर्द लाजमन वापस लेगा? वो बाद में कह सकता है अब तू उसके साथ सो गई, अब नहीं मैं तुझे ले सकता, सॉरी मेरा नहीं दिल कर रहा, अच्छा मेरा नहीं। ए, ये तो ठीक है, आप एक बात बताइए, इस्लाम में क्या लव मैरिज की इजाजत है? बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। नहीं मतलब अरे दो भाई प्यार एक करने वालों को। मिनट, लव मैरिज से पहले तो लव होगा, अल्लाह पे तो रजम है। नहीं देखे, अब ये आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आप लव मैरिज कहते किसे हैं, ठीक है? ये दूसरा सवाल में ये आना चाहिए था कि एरम भाई इस्लाम में लव मैरिज कहते किसे हैं? इस्लाम में लव मैरिज उसे कहते हैं जैसे मोहम्मद साहब ने लव मैरिज की आयशा के साथ, जैसे मोहम्मद साहब ने लव मैरिज की बाकी औरतों के साथ। एक औरत को देखा और उस पर दिल आ गया और उसके घर पैगाम भिजवा दिया, मैंने तेरी बच्ची के साथ निकाह करना है, और जनाब ये लव मैरिज हो गई। दैट्स इट। सो देखने पे अगर आपका कुछ हो जाए तो आप कर सकते हैं शादी, ये लव मैरिज है। सर आपकी इंडिया वाली लव मैरिज या इस दुनिया वाली लव मैरिज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अरे वो रजम में जो जीविश जोड़ा था जिसको लाया जाता है हुजूर के सामने, थोड़ा वो वाली हदीस पेश करना जरा तो। जूइश जोड़े को नहीं, वो तो रजम, वो तो उसकी रजम की आयत है ना, लेकिन अगर हम मुसलमान औरत को ले आए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? हदीस हदीस उसमें कुछ बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है ना। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी वाली चाह रहे हैं, लेकिन लेट्स अरे सी। फैज भाई तुमको बताया तो था यार। हाँ हाँ, वो हदीस है, मैं आपको बता देता हूँ। सो गए थे क्या अभी मतलब जब बोला हूँ? नहीं नहीं नहीं। ये तब लो, ये सही अच्छा मुस्लिम की मतलब 1672 तो नहीं कह रहे, ये लो शायद ये कह रहे हो। नहीं, अनस रिपोर्टेड। ये सही अल बुखारी की है। ले आए स्क्रीन पे ले आए। ठीक है, मैं ले आता हूँ। अच्छा मतलब ये जो मतलब इस्लाम में प्यार की मतलब लव करने की इजाजत नहीं है, और ये है ना, लोग जो लव मैरिज करते हैं मतलब है ना यार, कैसी बात यार, कर रहे हैं? अरे तो फिर वो तो इस तरीके से होगा ना, किसी को भगा कर लेके जाए अगर समझो, ठीक है, अच्छा भगा के लेके सामने गए सर, वाले वो तो की, स्टोन टू डेथ, वो तो अनमैरिड है ना, सौ हंटर भगा के लेके गए, 100 तो हंटर। ये हमारे टीवी अरे चैनल पे आकर जो हमारे मौलाना और मुफ्ती लोग जो क्या बोलते हैं कि तो लव होता है जी, उसमें जिहाद का है। हाँ तो वो तभी बोला तो जाता है ना जब लड़की गैर मुस्लिम होती है, ये डायलॉग तभी बोले जाते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन देखो पहले के हिसाब से जो हमारे देश का कम से कम वातावरण तो बहुत बदल चुका है, और ये बात मोमिन लोग इस बारे में इस्लाम पर नहीं चलते इंडिया में कम से कम, क्या बोलते हो गनीम भाई? मतलब तो सर जहाँ पे वो उनका दिल करता है वो नहीं चलते, क्योंकि सर वहां पे शरिया नाफिज नहीं है ना। शरिया नाफिज कर दो ना, सीधे हो जाएंगे। नाफिज करो शरिया, मैं कहता हूँ तीर की तरह सीधे नहीं होंगे, इंडिया से भागेंगे साले। अफगानिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? इसी वजह से तो भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं? शरिया नाफिज है। अच्छा शरिया चाहिए भी, लेकिन नाफिज हो तो भागते भी हैं। 2 नंबर हिपोक्रेट। नहीं, एडम ने बड़ी परफेक्ट बात बोली अभी, जो कि इनका जहां मन जैसा करता है ना, जिस चीज को जैसा फॉलो करने का, उसके हिसाब से फॉलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। हाँ अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, और दिल को तसल्ली भी मिल जाए कि हाँ हमारी वाली हो गई है, बस उतना ही। अपना फायदा है भाई। इस्लाम से क्या तेल लेने।
یہ جو حدیث پیش کی وہ دوسری والی ہے جس میں یہ پوچھتے ہیں حضور کہ ابھی تک تم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا کیا علاج کرتے تھے؟ جی حجور کو پتا نہیں نہ تھا اس وقت. جس میں ان کی کتابوں کو منگوا کر کے اس پہ دیکھا گیا نا, وہی حدیث بول رہے ہیں. ہاں کتابوں میں بعد میں دکھاتے ہیں, پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ تم لوگ کیا کرتے تھے پہلے. سمجھ گیا میں. وہاں ایک بہت زبردست لائن لکھی ہوئی ہے. ہیلو. The Jew came to Allah Messenger, ایک یہودی آیا اللہ میسنجر کے پاس اور اللہ میسنجر سے کہا کہ ایک بندے نے ایک خاتون کے ساتھ زنا کیا ہے. ایڈم بھائی ایک منٹ دوسری دیکھو یار, سیم یہی حدیث ہے, تھوڑا زیادہ ایکسپلین ہے. دوسری دیکھو اس میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وی یوزڈ ٹو کیا نام ہے اس میں کہ منہ کالا کر کے پٹائی کرتے تھے. سر وہ نیچے آئے گا نا, نہیں آئے گا؟ نہیں شروع میں بھائی وہ اوکے وہ شروع کے دوسری تیسری لائن میں ہے وہ. ارے واپس جاؤ دوبارہ اس میں دیکھو یار, ٹھیک ہے ایک اسٹیپ پیچھے جاؤ, آپ اس میں دیکھ لو پہلے کہاں لکھا ہے وہ. میرے تو موبائل میں مجھے دکھ بھی نہیں رہا ہے. یہی تو ہے, یہ بلیک فیس لکھا ہوا ہے اس میں. کھول دیں سر, کھول دیں, جو ان سے بھی لکھا ہوا ہے کھول دیں, جو ہمارے بھائی چاہ رہے ہیں وہ کھول دیں. ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا اس میں. یہ The Prophet said to them, how do you usually punish the one among you who has committed sexual intercourse? They replied, we blacken their face with charcoal and beat them. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے چہروں کو کالا کر دیتے ہیں اور کالا کر کے ان کی پٹائی کرتے ہیں. He said, don't you find order of ar-rajam, یعنی کہ stoning to death, in the Torah? انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں تورا میں رجم کی آیتیں نہیں ملتی؟ They replied, we do not find anything in it. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو تورا میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی. عبداللہ بن سلیم جو کہ ان کی کنورسیشن سن رہے تھے said to them, you have told a lie, تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. bring here the Torah and recite it if you are truthful. تو اپنی تورا یہاں پہ لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. so the Jew brought the Torah and the religious teachers who were teaching to them, تو جو ٹیچر تھے جو بتا رہے تھے, put his hand over the verse of ar-rajam, انہوں نے رجم کی آیتوں کے اوپر ہاتھ رکھا and stated reading what was written above and below, place hidden with his hand, and did not read the words of ar-rajam. And Abdullah bin Salim removed his hand from the verses of ar-rajam and said, what is this? انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا کے کہا کہ یہ کیا ہے. تو so the prophet ordered the two adulterers to be stoned to death. تو prophet نے کہا کہ جاؤ ان کو سٹون کر دو, ان کو مار دو. اب دیکھو اصل بات ایڈم بھائی یہ آتی ہے کہ وہ لوگ بھی اتنی خطرناک سزا کو درکنار کر کے ان کا مطلب ایسا کرنے والوں کا منہ کالا کر کے ان کی پٹائی کرتے تھے, لیکن اتنی خطرناک سزا نہیں دیتے تھے. اب بات آتی ہے ہمارے حضور پہ جو شروعات سے الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ بائبل میں بھی چینجز ہیں, بائبل کیا بولتے ہیں, ہاں انجیل میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں, تورا میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں. وہاں ہمارے خون کے پیاسے جو ہمارے حضور صاحب ہیں ان کو یہ بات ایک دم کریکٹ لگی کہ نہیں, رجم والی بات ایک دم درست ہے. جو بندہ شروع سے الزام لگا رہا تھا کہ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اسے رجم والی بات ایک دم کریکٹ لگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے من معافی. اچھا now the problem here is, یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بار بار اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مومن جتنے بھی ہیں, اور محمد خود بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ بھاگا, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں تورا کو, ٹھیک ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں انجیل کو, ٹھیک ہے. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہوا جی؟ نیو ٹیسٹمنٹ میں تو یہ پرانی تمام سزاؤں کو کہہ دیا کہ یار یہ اس ٹائم کے لیے تھی, اس وقت کے لیے تھی جب خدا تم لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور اپنے معجزات دکھا رہا تھا. اب نہیں ہے. یسوع مسیح کے پاس جب ایک عورت لائی گئی ایڈلٹری کے لیے, اسی طرح جوز کے کچھ لوگوں نے, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا نا وہ پتھر پھینکے پہلا. تو یعنی کہ یہ چیز محمد کے زمانے میں آلریڈی روک دی گئی تھی. کیا محمد کے تمام صحابی گناہ کے بغیر تھے؟ محمد خود گناہ کے بغیر تھا؟ اس نے یہ سزا کیوں دی؟ وہ شریعت عیسیٰ کے اوپر کیوں نہیں چلا جبکہ بقول محمد کے عیسیٰ بھی وہی شریعت لایا؟ تو محمد اپنے سے 3000 سال پرانی شریعت پہ کیوں چلا گیا جبکہ اس شریعت کی
ایبروگیشن آ چکی ہوئی ہے, اس شریعت کو قطع کر دیا ہوا ہے اور کہا گیا ہوا ہے کہ اب یہ نئی شریعت ہے, نیو ٹیسٹمنٹ, اس لیے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے نا, نیو شریعت, نئی شریعت نامہ. یو نو لیکن یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس معاملے میں. ہاں, خون کے پیاسے ہمارے حضور وہیں جائیں گے جہاں خون بہنے اور بہانے کی بات ہوگی. ایگزیکٹلی. یہی وجہ ہے کہ سب کچھ پیار محبت کی باتیں چھوڑ کے بھیا بندے کو پتھروں سے مار کے مٹر ہی مارنا اس کا. تو ایسا کیوں ہے ویسے؟ بائی دا وے کیا خیال ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے حضور کو تھوڑا سا مزہ بھی آتا ہو اس طرح کے بربریت والے کام کرنے میں. ہاں, ایسے کئی واقعات مجبور ہیں. کسی چور کو لایا جا رہا ہے تو بندے کو ڈائریکٹ قتل کر دو, کوئی کچھ اور کر رہا ہے ڈائریکٹ قتل کر دو, کسی کا ماری کفتیا کے ساتھ افیئر کا معاملہ سننے میں آ رہا ہے ڈائریکٹ قتل کر دو. مطلب ایک دم سے ایک کھار کھائے بیٹھے, تب کس کا کہاں قتل کروا دوں. یہ قتل و قتال کا سلسلہ محمد نے کیوں کیا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. اب کوئی بھی ڈکٹیٹر ہوگا وہ. ہاں طاہر بھائی جواب دے تو بڑھیا ہے. جی, مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو ہے جعلی ہیں پورے طریقے سے. کیونکہ ایک طرف جو کریکٹر ہے حضور کا جو یہ لوگ دکھاتے ہیں مکہ والا, یعنی جہاں تک مکہ میں رہے وہ, وہاں تک کا جو کریکٹر ہے اس میں آپ دیکھیے کہ وہ بندہ کہیں پر کوئی قتل نہیں کر رہا ہے, کسی کو مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, گالی نہیں دے رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے. سڈنلی وہ بندہ جیسے ہی مدینہ میں آتا ہے اس کے بعد سے وہ 84 بیٹلز کو ڈیپوٹائز کرتا ہے, لوٹنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے, سرایا جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جنگیں کرواتا ہے, قتل کرواتا ہے, رجم کرواتا ہے, ٹھیک ہے. ایک دم سڈنلی اس کا جو ہے کیریکٹر چینج ہو گیا ہے. اب قرآن میں جو پروفٹ ہے اس کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو سیدھے کنسلٹ کرتا ہے اللہ کے پاس میں. آپ دیکھیں گے ہمیشہ ہوتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ یا سَأَلَكَ, جہاں پر بھی آتا ہے تو قل کے الفاظ آتے ہیں کہ پھر اللہ ہی اس کو جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جو حدیثوں کا جو پروفٹ جو ان لوگوں نے بتایا ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد نے, اس کے پاس آپ کوئی بھی سوال لے کے چلے جائیے, جواب اس کے پاس منہ میں ہی رکھا رہتا, وہ کنسلٹ نہیں کرتا اللہ. کسی نے جا کے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے, تو کہا کہ بھائی نماز کو وقت پہ ادا کر دینا. وہاں پہ نہیں گیا وہ پوچھنے کے لیے کہ ہاں بھائی اللہ سے پہلے پوچھ لیں, اللہ بتائے گا. تو یہ بہت عجیب و غریب طریقے سے پیشکش کی گئی ہے کہ مکہ والا رسول جو ہے وہ کہیں پر کچھ بھی, کوئی تلوار اٹھا بھی رہا, زبیر جو ہے اس نے تلوار اٹھا لیا تھا کہ آج تو میں ان لوگوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا سیرت کے اندر میں. وہاں پہ آگے رسول اللہ ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ نہیں زبیر, ہمیں ان کے ساتھ میں صرف اور صرف پیار و محبت سے پیش آنا. وہی رسول سڈنلی ایک دم چینج ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے اتنا قتل ہو رہا ہے, 700 لوگوں کو ایک دن میں کاٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ رحمان کا یہی فیصلہ ہے. ساتھ تم نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے, جو عرش کے اوپر رحمان ہے اس کا بھی یہی فیصلہ ہے. تو بالکل سڈنلی ایسا چینج ہو جانا, مطلب انسانی جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں بہت ریئرلی آپ کو ملے گا. جیسے تیموجین کی تاریخ ہے, چنگیز خان کی, تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ ٹارچر ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ اتنا بروٹل ہو گیا تھا. یا اگر آپ دیکھیں ہٹلر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس نے بہت کچھ دیکھا تھا جرمنی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے, خاص کر کے اس میں یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پہ پارٹیسپیشن کیا تھا. تو میں خیر اس میں مطلب جو محمد کا جو کیریکٹر حدیث سے پیش کیا جاتا ہے, سیرت و تاریخ سے پیش کیا جاتا ہے نا, وہ بہت ہی عجیب و غریب کیریکٹر, جس کو سم ٹائمز آپ اگر سوچیں غور سے تو بہت مطلب لگے گا کہ مشکوک ہے, بہت زیادہ مشکوک ہے. نہیں طاہر بھائی, ایسا ہے جیسے جو آپ بولیں سڈنلی چینج ہوا تھا, سڈنلی چینج کہاں ہو رہا ہے. پہلے یہ مکہ سے نکلتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر کھانے کے واندے ہو جاتے ہیں, پھر لشکر لوٹنا شروع کرتے ہیں, پھر لگتا ہے کمائی ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, اس کے بعد سب ہوتا ہے, ترنت تھوڑی ہو جاتا ہے. اگر کھانے کے واندے نہیں پڑتے تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں, میں کیا بول رہا ہوں نا کہ ایک بندہ اگر شروع سے قتل و غارت نہیں کر رہا ہے نا, یعنی اس کا جو اس کا جی بتائیے. میں جواب دیتا ہوں اس کا. سر دیکھیں, اسے کہتے ہیں ہپوکریسی. ہپوکریسی سمجھتے ہیں نا؟ ہپوکریسی کا ہندی ترجمہ کیا ہوگا کچھ کرنے لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے؟ منافقت ہے, وہی منافقت. اوکے, اسے کہتے ہیں منافقت. سو بیسیکلی جس وقت محمد صاحب تھے نا مکہ میں ہجرت سے پہلے, تو ان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی آف دا ٹائم جو تھا مکہ میں ان کے کتنے لوگ تھے؟ 10, 5, 8, 10, 60, 50 مختلف جگہوں پہ مختلف اس طرح لوگ نہیں تھے. اچھا, اب وہاں پہ اگر وہ تلوار اٹھا لیں گے تو ان کو پتا ہے کہ جناب یہ تو مارے جائیں گے, ابھی تو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے,
نیا دین لائے ہوئے تو یہاں پہ تو قتل ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو ہوا یہ کہ جب تک وہ مدینہ نہیں گئے اور مدینہ والوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا اور ان کے پاس فوج میں طاقت نہیں آئی, تب تک وہ ڈیفینسو ورسز بھی نہیں آئی. ہجرت کے 1 سال کے بعد سب سے پہلے ڈیفینسو ورس آئی تھی سورہ بقرہ کی, کہ جب تم پہ اٹیک کیا جائے تو تم ان کو جواب دو. ٹھیک ہے, 186 ہے کہ پتہ نہیں سم تھنگ لائک دیٹ, 200 سم جی تھنگ, جی جی سمجھ گیا. 286. ٹھیک ہے, جب تم پہ اٹیک کیا جائے تو تم ان کے ساتھ لڑو. یہ پہلی ڈیفینسو ورس نازل ہوئی تھی اللہ میاں کی طرف سے کہ اب تو کہ تم لوگوں کے پاس طاقت آ گئی ہے. پھر اس کے بعد نئی ورس آئی کہ جناب اب تم لوگ طاقت میں ہو تو امن کی طرف مت جاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارا ساتھ دے گا. اس کے بعد ورس آئی کہ جناب جاؤ اور لوگوں کو اکھاڑ کے رکھ دو, ان کو جہاں ملو قتل کر دو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 5. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ سر یہ ڈیفینسو, پہلے ڈیفینس بھی نہ کرو کیونکہ آپ کم ہو, اور یہی چیز آپ کو نظر آئے گی جہاں پہ مسلمان بہت کم ہیں. پھر آپ کو نظر آئے گا مسلمان ڈیفینڈ کرنا شروع ہوتے ہیں جب ان کی تھوڑی سی طاقت بڑھتی ہے, اور پھر آپ کو نظر آئے گا جب ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں بھائی کون آتا ہے, ہم تجھے بتاتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ چینج نہیں ہے, اٹ از اے گریجول سلو مینوورنگ, اے وار ٹیکٹک. اینڈ محمد صاحب کی مختلف احادیث کے اندر آتا ہے کہ وار ایک ڈسپشن ہے, وار ایک مکر ہے, تو ہمیں وار کے اندر جھوٹ بولنے کا ہے. تو آپ محمد صاحب کی پوری لائف دیکھیں گے 22 ایئرس کی, وہ فل ڈسپٹیو طریقے سے ہی چل رہی ہے. جب نہیں لوگ, جب نہیں فالوور, اوکے ہم بہت اچھے ہیں, ہم پیسفل ہیں. جب لوگ آگے, پیس گیا بھاڑ میں. اللہ میاں نے کہہ دیا ڈونٹ گو فار پیس وین یو آر دی اپر موسٹ, اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سر یہ ایک گریجول چینج ہے, گریجول شفٹ ہے, بیسڈ آن ہاؤ مچ پاور دا پرسن ہیز, رائٹ. تو میرے مطابق تو یہی ہے, اور یہ ہمیں قرآن و سنہ اور حدیث بھی یہی دکھاتی ہے. اچھا نہیں ایٹم بھائی, میں آپ لوگوں میں کو سڈنلی چینج کا ایک زندہ اگزامپل دیتا ہوں. ذاکر نائک جب تک وہ انڈیا میں تھا کس طرح کی بات کرتا تھا, یہاں سے جانے کے بعد وہ کس طرح کی بات کرتا ہے. نہیں, یہ ایک تو زندہ دل کے مثال غبار ہے دوں. نا جو باہر آ جاتے ہیں سڈنلی. دل میں تو ہاں وہی سب کچھ چلتا رہتا ہے, بات دکھانے کی ہوتی ہے. وہ ہاتھی کا دانت کھانے کا الگ, دکھانے کا الگ. اور اسی طرح ہم بھی حضور کی مجبوریوں کو ان کی اچھائی کا نام نہیں دے سکتے. اگر وہ مکہ میں مجبور تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے اپنا جو رویہ نہیں سڈنلی نہیں چینج کیا تو اس نہیں کی ایک وجوہات ہے. فیض بھائی میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھیے میری بات کو. جو ابھی جو بات چل رہی تھی نا, تو اس میں بات چل رہی تھی کہ ایک بندہ یہ لے کے, یعنی کہ رجم کروا کر کے اس کو جیسے کہ اندر سے مزہ آ رہا ہے کہ اور اسی لیے جو چیزیں یہودی, ہاں ایک محمد منٹ صاحب کو اس لیے سر ایٹم بھائی, لافنگ کلر کہا جاتا ہے, یو نو دیٹ ہاں رائٹ. ہاں مختلف ہاں ہاں کتب ہاں کے آئی نو اندر آئی نو لافنگ کلر آئی کہا نو. گیا انہیں. اب کیا ہے کہ سوری, یہودیوں نے آلریڈی اس سزا کو جو ہے ختم کر دیا اپنے یہاں پر, لیکن وہ جو ہے اس سزا کو پھر سے نکال کر کے اور اپنے جو بھی اس کے جو اپوننٹس ہیں یا جو بھی اس کے جو اندر میں جو لوگ ہیں اس کے اوپر اپلیکیبل کروا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب اس کا جو سائیک ہے, اس کے جو سائیکولوجی ہے اس کے دماغ کے اندر میں, اس میں بہت بڑا پریورتن آیا ہے. تو میں اس چیز کے اوپر بات کر رہا تھا. میں اس کی اچھائی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ مکہ میں تھا تو بہت اچھا انسان نہیں, تھا, میں مدینہ آ طاہر کر بھائی کے وہ برا. نہیں کہہ رہا ہوں. جی میں جی اپنا لوجک بتا رہا تھا جس طرح آپ نے اپنا نظریات پیش کیا. اور جی مجھے جی ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا وہ سائیکو ٹائپ, کہ ان کو دوسروں کا درد دیکھ کر مزہ آتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہاں جب ہاں رسول اللہ کے ہاں اس ایسی طرح کے بیماریاں ہیں, کارنامے ہیں. ایسی نہیں تو بیماریاں ہیں. جب آپ کئی سائیکو کلرز کی باتیں سنو گے, انٹرویو سنو گے, تو بتاتے ہیں کہ لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کے مجھے مزہ آتا تھا. سکون ملتا ہے تڑپتے ہوئے دیکھ کر. نہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ وہ چیزیں جن کے اندر ہوتی ہیں نا, ان کا جو بچپن سے بھی آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. جو ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا, تو اس میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے مکہ سے پہلے تجارت کر رہے تھے, پیسفل تھے, آرام سے رہ رہے تھے. جو باتیں پیش کی جاتی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, اس میں مکہ سے یعنی مدینہ آنے سے پہلے تک کا انسان بالکل مختلف ہے. اور مدینہ آنے کے بعد کا انسان جو ہے, جیسے کہ گریجول چینجز تو ہوئے ہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گریجول, چونکہ قرآن میں جو آیات ہے وہ تو سچویشن شان نزول کے حساب سے آتی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ گریجول چینجز ہی ہوئے ہیں. لیکن ایک آدمی جو کہ عمر جس کی بڑھ رہی ہے, پہلے 40 سال کا تھا, مکہ آتا ہے, مدینہ آتا ہے تو 53 سال کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عمر اب بڑھتے جا رہی ہے. تو ایسے اسٹیج میں آ کر کے اس کے لیے اور زیادہ ایگریسو ہونا کہ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے یا مزے لے قتل کرتے ہوئے, کیونکہ جتنی اسٹوریز ہیں نا, اگر آپ اس کو مائنیوٹلی جا کے اسٹڈی کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہی واز اے بروٹل مین, بہت بڑا کلر تھا.
کہ وہ مطلب کچھ ہوا سیدھے اٹیک کر دو ٹرائب کے اوپر جا کر. تو جس طریقے سے پیش کی گئی ہے باتوں کو میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا. ہاں بالکل بالکل طاہر بھائی، لیکن اس میں دیکھو ایک چیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ بچپن میں ناانصافی ہوئی، کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں. ان کے دادا ابو مطلب نے ہاں نہیں، سر کس ابو نے مطلب ناانصافی ان کو کی؟ بچپن میں ریپ کرتا رہا. ابھی میں آپ کیسا کو دکھا ہے، دیتا ہوں. ہاں ایک کیسا کزن نے بھی ہے، ان کو بچپن میں ایک مریل شیر ہے، بچپن میں یہ بول رہا ہوں ایک مریل شیر تمہارے سامنے پڑ جائے جسے کھانا کھائے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، دبلا پتلا ہے بیچارہ، کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اگر وہ تم پہ اٹیک نہ کرے تو کیا یہ تم زمانے میں عام کر سکتے ہو کہ شیر انسانوں پہ اٹیک نہیں کرتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی فطرت کا حصہ نہیں ہے. اس کی فطرت کا حصہ وہ ہے جو وہ مضبوط حالت میں کرتا ہے. بالکل بالکل. ہاں وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں نا غالب بھائی میری بات سمجھیے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر آپ دیکھیں گے کسی انسان کے اندر میں کہ بڑا چالاک ہوتا ہے تو بچپن سے ہوتا ہے. وہ کہیں پر کسی کو جواب دے رہا حاضر جواب ہو رہا ہے تو بچپن سے ہوتا ہے. تو یہ جو کریکٹر نہیں کریکٹر جو بنا کے ہمارے پاس سیرت میں ہم جا کے جب پڑھتے ہیں، چونکہ مکہ کا تو بہت زیادہ حدیثیں ہمارے پاس میں اویلیبل نہیں ہے. اگر حدیث اٹھا کے دیکھیں گے نا تو مکہ کی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں، زیادہ تر باتیں سیرت کے اندر میں آئی. تو سیرت کے اندر میں جو باتیں آئی ہیں نا اس میں جا کے ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے مطلب اس طرح کا نہیں ہے جیسا مدینہ میں یہ بندہ ریئیکٹ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی بٹ مدینہ میں ہی وازنٹ اسٹرانگ. تو وہ کننگ تھا اس وقت بھی. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیرہ آپ بات کر رہے ہیں، تبری کی سیرہ ہے، اس کی والیوم نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر 47 ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ایک لڑائی کے بعد ایک چل رہا تھا تو ایک جگہ کو پانی دیا جا رہا تھا، اور behold the messenger of God, messenger of Allah had taken camels، اور انہوں نے کچھ کیملز لے لیے. and I have rescued from the enemy and each spear and cloak. Bilal had slaughtered a female camel from the ones I have rescued from the foe. تو بلال نے ایک فیمیل کیمل کو ذبح کیا کھانے کے لیے obviously، جو کہ دشمنوں سے لیا تھا. and was roasting some of its liver and hump for the messenger of Allah. ٹھیک ہے. I said, messenger of God, let me choose 100 men and follow the enemy so that not one of them shall remain. تو اب enemy بھاگ رہی ہے، وہ پست ہو چکی ہے، وہ واپس جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک نے کہا کہ مجھے messenger of Allah مجھے 100 آدمی دو، میں ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا اور ایک ایک کو قتل کر دوں گا. یہاں پہ محمد صاحب اگر رحمت للعالمین ہوتے تو انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہیں کہنا چاہیے تھا نہیں وہ پست ہو گئے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ہم نے انہیں کچھ نہیں کہنا. لیکن میسنجر آف اللہ نے کیا کہا؟ یہ دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دا لافنگ کلر کی. The messenger of Allah laughed until his back teeth became visible. اتنا کھل کھلا کے ہنسے کہ ان کی پچھواڑے والے جو دانت ہیں، یعنی کہ جنہیں آپ وہ بھی نظر آ گئے، وہ کیا کہتے ہیں، چاہا جو ہے چاہا، ہاں پیچھے والے دان جو ہے نا وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے. اینڈ ہی could be clearly seen in the light of the fire، کہ ان کے پیچھے کے دانت بھی نظر آنا شروع ہو گئے آگ کی روشنی میں. Then he said, would you do it؟ اس نے کہا yes by him who you have honored with. The next morning which God now they have been received I guess in the country. So imagine کریں کہ محمد صاحب کو قتل و قتال اور قتل کرنے میں مزہ آتا تھا، فطرت میں تھا، فطرت میں تھی یہ بات. ابھی آپ یہاں پہ ریویلیشن آرڈر آف قرآن دیکھو تو سورہ بقرہ کے بعد کیا ہے کہ سورہ اور آیتیں سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں، نرم نہیں پڑ رہی ہیں، وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ بندہ جس حساب سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ التوبہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، اس سے آپ لاسٹ بھی بول سکتے ہو کیونکہ اس کے بعد جو سورہ ہے اس میں تو 3-4 آیتیں ہیں، کیا فائدہ اس کا. تو اور ایک یہ جو وجوہات ہے کہ سورہ توبہ کو جب بھی آپ پڑھو تو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کے پیچھے کیا یہ وجہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ ایبروگیٹ ہو گئی. بسم اللہ کی بات نہیں ہے، بات مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ ریویلیشن آرڈر آف قرآن جب کھولیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کے بعد جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں. اینڈ میں بندہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ سیدھا یہ بولنے لگ جاتا ہے 9:29 میں
کہ بھائی میں تو کسی کو بھی یہاں رہنے ہی نہیں دوں گا ایک حساب سے, جو یا تو جی بھائی جزیہ نہیں دے گا یا کیا نام ہے اللہ رسول کو نہیں مانے گا, اور اس کے باوجود بھی اور بھی سخت باتیں بولتا ہے کہ اپنے بھائی باپ تک کو اپنا مت مانو, اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو یہ سڈنلی اچھا تو اس میں کچھ نہیں ہوا ہے, اور ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ ہمارے جو حضور تھے وہ ہمیشہ خون کے پیاسے رہتے تھے. طاہر نہیں بھائی مرزا ایک غالب بات. بھائی, مرزا غالب بھائی, میں نے آپ سے کہا نا کہ جو حدیث روایتیں جو ہے نا, اگر آپ پڑھیں گے بخاری مسلم ابو داؤد جتنی بھی ہے, تو اس میں زیادہ تر روایتیں 90% روایتیں جو ہیں وہ سب مدینہ کی, یعنی مکہ کی باتیں اس میں بہت کم ہیں حدیثوں کے اندر. جو مکہ کی باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر سیرت سے ملتی ہیں. جب شروعات میں جب محدثین حدیثوں کو لکھ رہے تھے نا, تو انہوں نے پہلے کوشش, جو ہمارے پاس تاریخ ہے امام بخاری کی, جب اس کا جو تفسیرہ ہے نا پورا امام بخاری نے جو لکھا ہے, تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میں نے پہلے کوشش کیا کہ میں مکہ کی تاریخ کو حاصل کروں, کیونکہ سب سے زیادہ گڑبڑ مکہ کی تاریخ کے بارے میں مجھے مل رہا تھا. لیکن انہوں نے بہت دریافت کیا اور انہیں مکہ کی تاریخ نہیں مل پائی زیادہ, تو انہوں نے جو مدینہ کی تاریخ ملی تھی اسی کو حدیث میں زیادہ شامل کیا. اور ٹھیک اسی پیٹرن پہ پھر ان کے شاگرد مسلم, اور اس کے بعد ان کے شاگرد ابو داؤد, اور اس کے بعد جو باقی آتے گئے محدثین انہوں نے بھی کیا. And انفیکٹ جو شیعوں کی حدیث ہے, Tahir, ہاں ہاں that makes ایک منٹ sense. No, that makes sense. I'm supporting your ہوں evidence and claim. That makes ہاں sense. ہاں میں سمجھ گیا کہ چونکہ مکہ کے بارے میں کوئی صحیح تاریخ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مکہ میں بھی یہ شخص ایسا ہی ہو. نہیں رائٹ. بیسیکلی نہیں دیٹ میک سینس ان وے, بیکاز مکہ میں آپ قبضے میں نہیں تھے. ہسٹری از ریٹن بائی ہو؟ فاتح. ہسٹری ہمیشہ فاتح لکھتے رہے. سو بیکاز ہسٹری از ریٹن بائی فاتح, مکہ میں تو فاتح نہیں تھے, تو جب فاتح ہونا شروع ہوئے, طاقت میں آنا شروع, تب ہسٹری لکھی گئی نا, تب باتیں لکھی گئی, اس سے پہلے تو لکھی نہیں گئی. یو سی دیٹ میک سینس. I totally agree with you, man. اچھا اس پہ ایک چیز میں اور بھی بول دوں اپنی طرف سے. آپ چاہے کوئی سیلیبریٹی لے لو, کوئی بابا لے لو, جب سے اس کی وہ مطلب وہ فیمس ہونا شروع ہوتا ہے, اس شروعات سے لے کے اینڈ تک کا تو بہت کچھ مل جائے گا, اس سے پہلے کا زیادہ کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. کسی بابا کی زندگی اٹھا لو یا کسی سیلیبریٹی کی زندگی اٹھا لو, جب اس کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے لے کے اینڈ تک کا سب مل جائے گا. جہاں سے مطلب بابا گیری کی شروعات ہوتی ہے, یا ایک ایکٹر کی جہاں سے ایکٹنگ کی شروعات ہوتی ہے. لیکن اب سلمان خان مان لو جب پہلی بار فلم میں آیا ہوگا, اس کے بعد سے اب تک کا آپ کو بہت کچھ ملے گا, اس سے پہلے کا نہ کے برابر ملے گا. نہیں وہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں, تو قرآن جو ان کے پاس موجود ہے اس میں تو مکہ اور مدینہ دونوں کی باتیں بالکل اکولی ہیں نا. یعنی ان کے پاس کچھ بھی مسنگ نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس قرآن میں مکہ کا کچھ بھی مسنگ ہے. یہ تو بتاتے نا کہ ہمارے پاس جتنی آیت آئی تھی, جو دیکھیے آج جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ان کے دی ہوئی انفارمیشن ہی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں اس کے حساب سے کہ مکہ میں جتنی بھی آیت آئی تھی وہ سارا کچھ پروٹیکٹڈ ہے قرآن کے اندر. سر وہ قرآن ہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آخری 2 رمضان میں محمد صاحب نے پورا قرآن جو ہے ریپیٹ کیا تھا. تو اس کے لیے ورڈکٹس ہیں اس چیز کے کہ ہاؤ اٹ گاٹ پرزروڈ. بٹ ونس اگین the history anyhow I don't know why we are having this discussion. کسی مومن کو یہ کرنی چاہیے, لیکن صحیح بات ہے. at the end of the day it doesn't make sense کہ it's a big dilemma. like اگر ہم historical evidence کے اوپر جائیں تو بہت مسئلے آ جاتے ہیں یہاں پہ, بہت زیادہ. اچھا طاہر بھائی نے ایک بات اور بولی تھی کہ جو حدیثوں میں جو بندہ ہے وہ ترنت جواب دیتا ہے, اور جو قرآن والا جو محمد ہے وہ پہلے اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے. ایسا ہی تھا نا بھائی؟ جی جی جی. ہاں اب یہ دیکھیے ایک چیز جو میں نے غور کی تھی جب بھی میں تھوڑا بہت جو ہی پڑھا ہوں, کہ جو ان کے اپنے بندے پوچھتے ہیں اس کے لیے تو حدیثوں میں فٹاک سے رپلائی آ جاتا ہے. قرآن میں جتنے بھی عام طور پہ رپلائی آئے ہیں, جواب آئے ہیں, وہ کافروں کے سوالوں کے ہیں جن پہ انہیں سوچ وچار کرنا ہوتا تھا. اب خود سے جواب دیتے بن نہیں رہا ہے, سامنے والے مانیں گے بھی نہیں, تو اللہ کو بیچ میں لے آئیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن ایسے حدیثوں میں بہت سارے ایسے معاملے بھی آتے ہیں جب کوئی یہودی یا کوئی دوسرے بندے آ کر کے ان سے سوال کرتے ہیں تو محمد صاحب وہیں پر جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن قرآن کا جو نبی ہے وہ مطلب ایک بھی ایسا انسیڈنٹ مجھے نظر نہیں آتا جہاں پر وہ اللہ کو کنسلٹ نہیں کر رہا ہوتا جب اس سے سوال پوچھا جائے تو. نہیں تو اس میں زیادہ انسیڈنٹس ہے ہی نہیں نا. نہیں کئی سارے سوال ہیں نا اس میں, حیض کے بارے میں سوال ہے, روح کے بارے میں سوال ہے, ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے, کئی سارے سوال ہیں. But those questions are questions جس کے اوپر آپ کو سوچو بچار کرنا تھا نا.
That's the whole problem. You know, those questions cannot be answered right there and then. हाँ हाँ You know, वही that's चीजें very strange किस्म का phenomena है ये, अगर आप देखें तो, क्योंकि वो सवाल इतने मुश्किल किस्म के सवाल हैं कि अगर उसका फौरन जवाब देता तो फंस जाता वो बेचारा. बाज जगह पे तो मोहम्मद ने 15-15 दिन लिए जवाब देने में, as we know. हाँ तो वही जो ये कुरान का खूबसूरती कैसे हो सकता है लाला जी कि बोला जाता है कि कुरान का खूबसूरती है कि कुरान वक्त ले लेके आया है. वक्त तो ले ये लेके किस माई कदर फुट. भाई देखो, एक बहुत बढ़िया डायलॉग याद आ गया, ठीक है, कीचड़ भी खूबसूरत लग सकता है, बस नजरें सुअरों वाली होनी चाहिए. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ये मत बोलो कि यार क्या कैसी बातें करते हो यार. जिसे यार ये जबरदस्त जिसे है. जिसे लोगों अच्छा ने अपनी अकीदत से खूबसूरत मान रखा है. अच्छा एक बात, खूबसूरती की बात आ गई, जिस इंसान का एक दांत टूटा हो, वो बेचारा हंसने से पहले 1000 बार सोचता है, क्यों, बहुत बदसूरत लगता है. जिसकी 4 दांत टूटे हो उसको भी ये लोग सबसे ज्यादा नूरानी चेहरा बोलते हैं. है इनकी इस बात का कोई जवाब? नहीं, ये सुन्नत है ना. हुजूर मोहम्मद साहब के मुस्कुराते 2 नहीं दांत थे तो टूटे थे, आपको भी नहीं. 4 तो नहीं टूटे थे, 2 टूटे थे. तो 4 नहीं, चलो मान लो 2 ही टूटे थे, फिर हाँ, भी इसे ओके. खूबसूरत चेहरा बोलते हैं. और वो आप नूरानी उन्हें टूटना नहीं कह सकते, सॉरी, शहीद हुए थे, दंदाने मुबारक शहीद हुए थे. शहीद हो गए थे, अल्लाह ने फिर फेंक दिए थे क्लास से. फिर भी दंदाने. मतलब कैसे, एक चेहरा इमेजिन करो जिसके आगे के 2 दांत नहीं है, भाई वो खूबसूरत कैसे लग सकता है? यहाँ तो हमने कितने खूबसूरत बंदों को एक दांत टूटने के बदसूरत बंदे देखा है. वैसे ये बात तो सही है. लाला जी कुछ हदीसें हैं आई थिंक जिसमें हुजूर के बताया गया है कि किस तरह का उनका जिस्म था, किस तरह का उनका चेहरा था, हाथ सर पैर चिट्टा कैसे था, थे. सर चिट्टे थे. मैं कहना हूँ गोरे भी कितने चिट्टे नहीं होंगे जितने मोहम्मद साहब चिट्टे थे भाई. अगर कोई मोहम्मद साहब को काला कह दे तो क्या कहते हैं उसको, शरिया के मुताबिक उसको उस ब्लास्फेमी का केस है. मोहम्मद को कोई काला नहीं कह सकता. इवन मोहम्मद एडम, साहब एक का बार जो मैं किसी एक इमाम साहब की तकरीर सुन रहा था. मैंने इस हदीस के ऊपर बहुत ज्यादा वो सर्च नहीं किया जा करके. तो इमाम साहब कह रहे थे कि रसूलुल्लाह से उमर जो थे वो लंबे थे ज्यादा, लेकिन जब रसूलुल्लाह के साथ चलते थे तो उनसे छोटे लगते थे देखने में हाइट में. सर माशाल्लाह सर, मौजा मोहम्मद साहब का मौजा था सर. नहीं, हदीसें बताती हैं कि हमारे जो हुजूर हैं वो ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा टिंगे हैं, और उनका यानी जो रंग है वो है लाल नूरानी, मतलब जो गुलाबी चिट्टा गोरा गोरा. निखार जो होता है, हाँ गुलाबी वाला निखार, तो उस तरह का निखार था हुजूर के चेहरे पर. अच्छा माशाल्लाह. फैज, अब वो वाली हदीस भी पेश करो जिसमें वो बंदा 4 दफा बोलता है कि मुझसे जिना हो गया है, और उसको भी निपटाने का हुक्म दे देते हैं. जरा वो भी पेश करो तो. मुंह जो फेर लेते हैं बार बार. हाँ 4 दफा. तो ये अच्छा, कोई लीजिए मोमिन जनाब, भाई ये नहीं आ रहे हैं क्या फैज भाई अपने ग्रुप इसमें स्ट्रीम में? वो डर गए हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मौत नहीं, पड़ एक रही है सर. स्टेटमेंट इसकी एक देते रहो वजह है. भाई. नहीं, मोमिन आएंगे लेकिन इसकी वजह भी तरावी का नमाज चल रहा होगा, तो यार अरे दुआ रमजान कंप्लीट में हो स्ट्रीम जाने तो नहीं दीजिए. होनी चाहिए इसी वजह से. तो लेट करनी चाहिए स्ट्रीम रमजान में. मोमिनों को जुड़ना चाहिए, मोमिनों का काम है जुड़े, वरना तो हम तो जो मर्जी बोलते रहे, वो तो फिर बेचारे कुछ डिफेंड ही नहीं कर सकते. फिर कहेंगे कि हमें डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं मिला, हमें बुलाया नहीं गया. सही बात. हम तो मौका देते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो आए और बताएं हमें. लाला जी, ये कॉमन सेंस जी ने जो सवाल किया इसका आप जवाब दे दीजिए. सर क्या सवाल किया सर इन्होंने? ये कह रहे हैं इंडिया में क्या मौलवी हजरात ये फरमाते हैं कि तलाक के क्या है? बिद्दत बिद्दत बुदत पर हजरत उमर ने 100 कोड़े मरवाए थे. सही बात है, 100 कोड़े मरवाए थे तलाक देने पे, तलाक बिदत देने पे. ये कौन सी तलाक हाँ, बिदत है? एक इंसिडेंट लेकिन ऐसा है हदीस के अंदर में. नहीं, लेकिन वो थी कौन सी तलाक? You need to understand that point. तलाक बिदत ये कह रहे हैं जब इकट्ठा करके तलाक दिया गया 3 तलाक को. मेरे ख्याल से एक हदीस है इसमें, सुन्नत में अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए, मिलेगी. 3 तलाकें इकट्ठी देने पे मोहम्मद साहब ने बोला हुआ है कि क्या तुमने अल्लाह के दीन को मजाक बना लिया? ठीक है,
تو کون کہہ رہا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دو؟ آپ کو 3 طلاقیں 3 ساتوں میں دینی ہیں. سات جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. اٹ کین بی 3 days, اٹ کین بی 3 months, اٹ کین بی 3 weeks. سو طلاق کی جو ساتیں 3 ساتوں میں دینی ہے. بھائی میں نے ایک دفعہ طلاق دی, چل بھائی دفعہ, اب میں نے تو طلاق دینی ہے, چل بھائی نیکسٹ ڈے طلاق دفعہ, نیکسٹ ڈے پھر طلاق دفعہ. تو آپ طلاق بدعت نہ دو, 3 دفعہ اکٹھی نہ دو. لیکن اسلامک شرع کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 3 طلاق اکٹھی کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں, آج بھی کیا جاتا ہے. سو اٹ جسٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس حدیث کو حجت مانتے ہیں, کیونکہ سرٹن حدیثیں حجت نہیں ہے, کیونکہ محمد صاحب نے نہیں کی, عمر نے کی ہے. محمد صاحب نے صرف یہ کہا ہے, اب عمر نے کچھ فالو کیا اور ایک کام کر دیا, ٹھیک ہے, وہ حجت نہیں بن سکتی ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن محمد صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں نے پسند نہیں کی یہ بات کہ آپ تینوں کٹھی دیں, 3 ساتوں میں دینی چاہیے. اوکے 3 ساتوں میں دے دو. بھائی سات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مارننگ میں دی, ایک دوپہر میں دی اور ایک رات میں دے دی, یہ بھی سات ہے. ہاں 3 گھڑیوں میں, الگ الگ گھڑیوں میں دے دیا آپ نے, صحیح. بالکل. سو یعنی حدیث تو پیش کرو یار, وہ کیا مطلب تم کیا سنو دیکھنے میں بجے بھائی؟ نہیں میں حدیث ہے سامنے ہی ہے. یہ نمبر پڑھ کے کام چھوڑ دیں ہم لوگ. ارے نہیں, آپ کا بات رکے تب میں بولوں نا. تو یہ صحیح المسلم کا حدیث ہے 1691 اور ابو ہریرہ سے رپورٹڈ ہے. تو لالا جی آپ پڑھ دیجئے. Abu Hurairah reported that a person among the Muslims came to Allah Messenger while he was in the mosque. ایک بندہ آیا محمد صاحب کے پاس جب وہ مسجد میں تھے. He called him saying, Allah Messenger, I have committed adultery. میں نے زنا کیا ہے. The Holy Prophet turned away from him. انہوں نے اپنا منہ پیچھے کر لیا. He came around facing him and said, میں نے adultery کی ہے. The Prophet turned away again until he did the 3rd time, 4th time, and he testified 4 times against his own self. اس نے 4 گواہیاں اپنے خلاف دے دی. ٹھیک ہے, یہ 4 گواہیوں والی حدیث ہے اصل میں, کہ 4 گواہی ہونی چاہیے کسی ایڈلٹری کے لیے. تو اس بندے نے اپنی ہی 4 گواہیاں دی. تو اللہ میسنجر called him and said, are you mad? تو پاگل تو نہیں ہو گیا? He said no. اس نے کہا نہیں. He said, are you married? He said yes. اللہ میسنجر جاؤ اسے رجم کرو, اس کو پتھر مار کے مار دو. اب دیکھو ایڈم بھائی, اگر کوئی انسان خود آ کے اپنی غلطی بتا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں وہ پچھتانے والی حالت میں ہے. وہ سوری کر رہا ہے نا, لیکن محمد سوری کب ایکسپٹ کرنے والا ہے؟ محمد جیسا ٹھیک ہے. ظالم شخص اچھا سوری دیکھو, ایکسپٹ کرے گا؟ اسی میں دوسری حدیث بھی ہے کہ جب یہ حکم دیتے ہیں تو وہ بندہ سن کے ہکا بکا ہو جاتا ہے, وہ بھاگنے لگ جاتا ہے. پھر ایمان والے دوڑا کے پکڑتے ہیں اسے, پتھر مار مار کے مڈر مار دیتے ہیں. اس کے بعد شاید کوئی کنواں ہوتا ہے یا کھڈا ہوتا ہے, اس میں پھینک دیتے ہیں اسے, کھڈے میں اس کی لاش. اور وہ بھی اوپر سے حدیث, پتھر پھینک وہ کے بھی دبا حدیث. دیتے ہیں. ہاں یہ کسی اصل دوسری حدیث سے مل گیا. میں یہ لوگ ہلے ہوئے تھے. یہ مدینہ کی ساری باتیں ہیں, تو یہاں پہ یہ لوگ ہلے ہوئے تھے وہ باتیں سننے کے جو جوز اینڈ کرسچنز کرتے تھے کہ یسوع مسیح کے پاس جب آئے تو انہوں نے اسے معاف کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد بھی اس قسم کا معافی والا بندہ ہوگا اور وہ معافی کرے گا اور ہمیں سیدھے راستے پہ لے گئے. انہیں کیا پتا تھا کہ محمد جیسا ظالم شخص کوئی نہیں دنیا میں اس کے علاوہ. اس زمانے میں انہیں پتا نہیں تھا کہ کوئی جنگیز خان بھی ہے. تو وہ جنگیز خان سے بھی محمد 4 قدم آگے ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, سلسلہ الصحیحہ میں یہی حدیث میں ہے تھوڑا چھوٹے میں, کہ بعد میں حضور یہ بھی بولتے ہیں کہ تم نے غلط کیا تھا, کوئی بات نہیں, کم سے کم مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا. چھپا کے رکھو اپنی غلطی. ہاں, ابھی میرے کو 1 منٹ کا ٹائم ملے تو ابھی میں اس کا اسکرین شاٹ کیا نام میں دوں ان کو, کسی کو ڈسکورڈ پہ نکالیں سر, پر آپ ڈال دو. سلسلہ صحیحہ میں دیتا ہوں ابھی. ہیں نہیں, صحیح بتا رہے ہیں مرزا بھائی, وہ سر ہے ہم آپ حدیث کی میں بات ہے سے یہ ایگری بات. کر رہے ہیں ویسے, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے دیٹس اوکے. ہاں میں بھیج رہا ہوں اس 1 منٹ. تو یار پتہ نہیں کہ رحمت للعالمین ان کو کیوں کہا جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک. کیونکہ قرآن کہتا ہے. تو رحمت کسے کہتے ہیں ہم قرآن کے مطابق؟ یو نو دیٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. واٹ از رحمت اکارڈنگ ٹو قرآن؟ دیٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. اور اس کے لیے اسی لیے میں بولتا ہوں, تصور, ہاں آدم, جس طریقے کا تصور اللہ کا ہے کہ اللہ کو بھی تو رحمان اور رحیم بولتے, اور دوسری طرف وہ جو ہے اتنا سخت ہے کہ بھئی آپ کو جلا کر کے مزے لینے والا ہے. تو دونوں چیزیں تو بالکل کانٹراڈکٹری ہے نا, دونوں باتیں. تو ٹھیک ویسے ہی ان کے نبی صاحب بھی ہیں جو رحمت للعالمین ہے, لیکن ان کا دوسرا کریکٹر جو ہے انہوں نے وقت بدل. یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے وقت بدل دیا, حالات بدل دیے. اچھا
हाँ नहीं ताहिर नहीं भाई प्लीज मतलब कंटिन्यू. मैंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर अल्लाह का बनाया हुआ है कुरान में, उसमें आप देखें कि भाई क्या है कि वो रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, हर चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम वो इतना जालिम है कि आपको हमेशा हमेशा की आग में जलाएगा और मजे ले लेके देखेगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, औरत हो मर्द हो, ठीक है, बूढ़ा हो बच्चा हो, कोई नहीं, वो सबको जलाएगा। और एट द सेम टाइम उसको रहमान भी बोल रहे हैं, रहीम भी बोल, अल रहमान अल रहीम, मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट ग्रेशियस। तो उसी तरह से रसूल अल्लाह का जो कैरेक्टर दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन है, सारे सर जहान के लिए रहमत है। लेकिन एट द सेम टाइम उनका कैरेक्टर ऐसा भी है कि वो दुनिया को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सेम चीज ऐसा दिखाते हैं लोग। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं मतलब सोचने वालों के लिए। सर सोचने वालों के लिए ये सोचना चाहिए, मैंने जैसा कि पहले कहा था कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह को भी एब्रोगेट कर दिया गया. बाय द वे मैं आपको बताऊं, सूरह तौबा के बाद जो एक आयत आई, एक और सूरत आई है जिसकी 5 आयतें हैं, इट हैज नथिंग टू डू कि वो आखिरी है, नहीं. जो रेवलेशन ऑर्डर है वो लिखा जाता है पहली आयत के हिसाब से, ठीक है. सूरह तौबा की बहुत सारी आयतें उस दूसरी सूरत के बाद में आई हुई हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पहली आयत जब आती है ना तो रेवोल्यूशन ऑर्डर जो है ना किसी भी सूरत की पहली आयत के ऊपर लिखा जाता है, आखिरी आयत के ऊपर रेवोल्यूशन ऑर्डर नहीं लिखा जाता. तो हाँ, इस वजह करेक्ट। से सूरह तौबा मोहम्मद साहब की वफात तक नाजिल होती रही थी. जो 1110 की सूरह है वो सूरह तौबा के अभी खत्म होने से पहले बीच में आई और खत्म हो गई. तो इन रियलिटी अगर आप देखें तो सूरह तौबा ही आखिरी सूरत बनती है. और सूरह तौबा नहीं, के अंदर सबसे सबसे बिस्मिल्लाह को, आखिरी आयत जो आई है ना बुखारी की हदीस है उमर इब्न खत्ताब से, कि सबसे आखिरी की जो आयत आई है वो सूरह बकरा की वो आयत है जिसमें जंग का ऐलान किया गया है रिबा वालों के ऊपर में। फअज़नु सही, बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली। जी। इसकी, एडम भाई पढ़ दो जरा तो। अच्छा जी इसको पढ़ देते हैं सर, जरा जूम कर दें थोड़ा सा ताकि मेरी आंखों को नजर आ जाए. नईम बिन हजाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से बयान करते हैं कि माइज सलमान नबी के पास आया और 4 मरतबा आपके पास इकरार किया, आपने इसे रजम करने का हुक्म दिया. हजाल से कहा अगर तुम इसे अपने कपड़े से ढांप लेते तो बेहतर होता, यानी कि अगर छुपा लेते तो बेहतर था, तुमने छुपाया नहीं लिहाजा तुम्हें हलाल कर दिया हमने. मतलब एक बंदा यार, एक बंदा गिल्टी फील कर रहा है, आके सोचता है यार कुछ बख्शिश हो जाएगी, मुझसे कुछ गलत हुआ है, बंदे को तुमने डायरेक्ट निपटवा ही दिया, और उल्टा बोल रहे हो कि अगर अपनी बात छुपा लेता तो बढ़िया था, कम से कम मेरे से बच तो जाता। सर यही रियलिटी है ना. इंसाफ है, इंसाफ है। गालिब भाई इसमें इंसाफ देखिए ना, आप हुजूरुल्लाह की रसूलुल्लाह की कमी ना देखें कि वो इंसाफ बता रहे हैं कि अगर आप तुम छुपा लेते ना तो कुछ बुरा ना होता, गलती तुम्हारी है. अरे बाप रे. लेकिन ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये भी हदीस मिलती है कि अभी हम सूरह तौबा की अरेंजमेंट कर रहे थे कि मोहम्मद साहब का विसाल हो गया, राइट. तो अभी तक हाँ हाँ सूरह तौबा बिल्कुल। की अरेंजमेंट भी नहीं हुई हुई थी, विच आल्सो हम्म प्रोक्लेम्स के सूरह तौबा जो है वो अभी आखिर आखिर में खत्म हो रही थी. देयर आर मल्टीपल हम्म मल्टीपल इश्यूज इन 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 द रेवलेशन ऑर्डर, जैसा कि आपको मालूम ही है. तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं सर इसके ऊपर. सर करेक्ट। ये तो सर कोई आज तक किसी कोई मोमिन भी इसको 100% डिफाइन नहीं कर सका. सर हम लोग क्या करेंगे. हाँ सही बात है, इसमें तो बिल्कुल अच्छा, सही बात एक चीज और जो ताहिर भाई बोल रहे थे कि मतलब हदीसों का मोहम्मद और कुरान का मोहम्मद, हम है। अगर ये बोल रहे हैं कि कोई मोहम्मद वैसे था ही नहीं, तो इससे इस सुलेमानी बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमें खुद इकरार करना होगा कि हाँ कोई मोहम्मद था, जैसा हदीसों में दर्ज है, कुरान से मिलता जुलता वो था, फिर हमें उसका इलाज करना होगा, फिर जाके कुछ उस सुलेमानी बीमारी का इलाज होगा। ये सिर्फ सुलेमानी ये बीमारी कह कौन सी नहीं है. देना कि वो तो, छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं हम्म। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो तहकीक है, जो तहकीक अगर आप करेंगे और जो चीजें जो फैक्ट्स आपके सामने आएंगी तो वो बातें तो आपको रखनी पड़ेंगी ना, मैं ये कह रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं। बाकी ये है कि देखिए मुसलमान पूरी दुनिया के मान रहे हैं कि मोहम्मद साहब हैं, मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी मान रहे हैं अभी के वक्त में। तो हम तो उसी पे बात हम्म, करेंगे ना जो मेजोरिटी मान रही है, हम ये नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ तहकीक है उसके हिसाब से क्या बातें आई हैं मैं वो भी सामने रख रहा हाँ, क्योंकि किताबें मारने नहीं आती, लोग मारने आते हैं दूसरों को। हूँ। बिल्कुल। तो हमें लोगों को समझाना, हमें किताबों को नहीं समझाना। और डायरेक्ट बोल देंगे कोई मोहम्मद था ही नहीं, तो फिर तो समझ गए वो। हाँ जी. लेकिन सर ये ताहिर भाई भी ठीक कह रहे हैं एक हिसाब से, क्योंकि वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द एकेडमिक एकेडेमिया के हिसाब से, एंड दैट आल्सो मेक सेंस क्वाइट फ्रैंकली.
وہ तो ہاں چونکہ ٹھیک ہے نا دیکھیے ہم نے پھر جب پڑھا نا، جو چیز تفتیش کی ہے، تو جو حدیثوں کو لکھنے کا پیٹرن ہے، جو قرآن کو لکھنے کا پیٹرن ہے، جس طرح سے لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں آدھی باتیں تو جھوٹی سمجھ میں آتی ہیں، آدھی باتیں جو ہے بالکل ایسی لگتی ہے کہ گڑی ہوئی ہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں اس پہ لیپا پوتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادروائز دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب آپ ان کو بلائیں گے یا ان کی ہسٹری میں جائیں گے مفتیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو بھلے سے وہ بریلی اور دیوبندی الگ الگ ہوں، لیکن آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے۔ ویسے ایک دوسرے کو کافر مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ایتھیسٹ اگر کوئی آ گیا، ملحد آ گیا، مرتد آ گیا، تو اس پہ جو ہے وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کسی کافر سے جب بات کر رہے ہوں گے جن کو کافر مانتے ہیں، تو وہاں پر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو چھپانے کے لیے بہت خوبصورتی سے اس کے اوپر لیپا پوتی کرتے ہیں۔ فیکٹس ان کو بھی پتا ہوتا ہے کئی جگہ پر۔ طاہر بھائی جب بات جی اسلام کی آتی ہے تو احمدی بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ تو صحیح دیوبندی بات ہے۔ بریلوی کا بات کر رہے ہیں، جنہیں یہ سراسر کہتے ہیں نا کہ اسلام سے 1.9 خارج کر بلین، تو دیا میں ہے۔ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے 1.9 بلین بھائی؟ ابھی ابھی نیا نویلا وہ بنا ہے، کیا نام ہے، اینٹی ایپوسٹیسی اسکواڈ بنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ جو خود ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے موقع ڈھونڈتے تھے، آج تو سگے بھائی اچھا، بن گئے، ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب بنانے دیں ان کو بڑھانے دیں، یہ ہماری جیت ہے کہ یہ وقت آج آ گیا ہے کہ یہ اپوسٹیسی اسکواڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سالے۔ کچھ دن بنائیں کے یار۔ بعد میں یہ لوگ اس یہ طرح بھی مت بولیں بولو۔ گے کیا، کچھ دن کے بعد سمجھو اگر مسلم اگر کوئی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہونا چالو ہو جائے نا، تو وہ لوگ یہ بھی بولیں گے کہ یہ جو مولد ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ دیکھنا یہ دن That's a بھی آنے good کیا one, والا man. That's a good صحیح one. کر رہے ہیں، That's a good صحیح۔ one. یار میں یار مسعود میں تک کٹ کر کے الگ سے ڈالوں گا۔ یار یہ مسعود بھائی جو ہے نا اکثر کمال ہی جلیبی پھینکتے ہیں یار، میں کہتا ہوں لیول ہے یار ان کا۔ اور پبلک کو بھی ایک کام دے دیا جائے نا کہ یہ اپنے یوٹیوب پہ دیکھیں تھوڑا، کیا نام ہے، رجم والے معاملے کو، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، بڑا مزہ آئے گا۔ جتنی بڑی اسکرین پہ دیکھو گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ ایک شیئر کر دیتا ہوں چاہیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا ایڈم بھائی، کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہ لوگ زیادہ تر علم رکھتے نہیں ہیں اسلام کا، دین کا۔ ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اور ان کے جو علماء ہوتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ مطلب میرا یہ گیس ہے، میرا یہ انومان ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں 50% جو بہت بڑے لیول پہ علماء ہیں وہ سب باتوں کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جال سازی کا کھیل ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے مومن بھائی تھوڑا بھی پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں، تو ان کو باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ نہیں تو یہ لیجیے، ہمارے یہاں یہ تو لیجیے طاہر بھائی، ہمارے آپ کے یہاں فرقے تو کا نام بھی، اچھا ہاں میں بول رہا ہوں، ایک چلے منٹ میں بولوں، ہمارے یہاں تو کئی بار مطلب یہ ڈائلاگ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بچوں کو زیادہ پڑھاؤ گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جی نہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے اگر تم نے قرآن کو خود سے پڑھا تو بھی گمراہ ہو جاؤ۔ ایگزیکٹلی۔ کیسی کتاب اتاری اللہ نے، کیسی کتاب اتاری اللہ نے بتائیے؟ خود سے پڑھ نہیں سکتے، علماء کے پاس جائیں گے تو آپ کو فرقے میں بانٹ دیں گے۔ کیسی کتاب اتاری اللہ نے؟ سوچنے کی بات۔ اگر آپ بات کرو نا طاہر بھائی کہ نہیں اللہ تعالیٰ جی تو قرآن میں کہتے ہیں کہ یاد کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے، تو وہ کہتے ہاں، نہیں، سمجھنا نہیں آیا، رٹنا آیا ہے، رٹنے والوں کے لیے آسان ہے، آپ اسے ابھی آسانی میں سے آپ کو رٹ بولوں، سکتے ہو عربی میں۔ صحیح بخاری کی عثمان ابن عفان سے حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں پہ علم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، علم لینے کے الفاظ ہیں، پڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب بتاؤ، جب سب سے بہتر انسان وہ ہے تو کیوں جائے بھائی اسکول کالج، کیوں بنے صحیح بات ڈاکٹر ہے۔ انجینئر؟ صحیح بات ہے۔